کوشش کریں. تو آج کا ٹاپک حسام بھائی جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ توکل کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے, اور توکل کے ویسے لفظی معنی اگر کہیں حسام بھائی اعتماد, بھروسہ, یہ جس کو کہتے ہیں کہ بلائنڈ ٹرسٹ. بالکل صحیح, اور اسی کی ہمیں کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. خوف, پریشان, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کل کا دن کیسے گزرے گا, پتہ نہیں زیادہ مال جمع کر لوں, پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے تو کوئی اتنے پلاٹ خرید لوں, یہ سوچ ہر کسی کی, پتہ نہیں اتنا مال بنا لوں اور مال بنا لوں پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو اسی والے سے ہم, اور جب پریشانی آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. توکل کیا ہے, کیوں اس کی ہمیں کمی ہے, کس طرح سے کرنا چاہیے؟ علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, فرمائیے گا توکل کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر والمعین. توکل کا موضوع بڑا گہرا موضوع ہے اور وسیع موضوع بھی ہے. ایک سحری کے 1.5 گھنٹے کے ٹوٹل پروگرام میں سے اگر علماء کرام میں 6 بندے بیٹھے ہوں اور 6 نے 1.5 منٹ بات کرنی ہو تو یقیناً لفظ پر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کی اس وسعت پر اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی. قرآن کریم نے ایک آیت میں ہمیں یوں مخاطب کیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. توکل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسے ایمان اور ایسے یقین کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر کسی اور کی طرف انسان کی نگاہ نہ جائے اور اس کا دل اس اعتماد اور یقین کی وجہ سے اتنا مضبوط ہو کہ اس کو اللہ کے متبادل کے طور پر ذرہ برابر کسی اور کی طرف جانے کی فرصت نہ ملے. اس کی میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا, اگرچہ یہ جو ہے اس طرح سے قابل انطباق نہیں ہے, لیکن پھر بھی ذہن کو قریب لانے کے لیے. آپ گھر میں بچوں سے کھیلتے ہیں, بچوں کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں, بعض اوقات بچوں کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں, چھت کی طرف پھینکتے ہیں, بچے شوق سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ پکڑتے ہیں. کبھی آپ نے بچے کے چہرے پہ خوف دیکھا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ پر توکل ہے. کیا خوبصورتی سے بیان کیا. یہ توکل کی وہ کیفیت ہے کہ بھئی میرا کوئی ہے جس نے میری زندگی کے ہر پل میرا ہاتھ تھامنا ہے. یہ توکل جو بچے کے دل میں اپنے والدین کے لیے ہے, اگر بندے کے دل میں اپنے رب کے لیے پیدا ہو جائے تو پھر اس بندے کی زندگی میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اولیاء اللہ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو حزن ہے. حزن کسی چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کا کوئی حزن نہیں ہے. خوف کسی چیز کے چھن جانے کا, کسی خطرے کا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ کی معیت کا تصور میرے اندر ایک ایمان راسخ کی صورت میں موجود ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ الم تعلم بان اللہ یرا, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جہاں اللہ کے دیکھنے کا مسلسل ایک تصور ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر پل اور ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں, اور اس کی نگاہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا محافظ بھی ہے, وہ میرا رازق بھی ہے, وہ میرا خالق بھی ہے. میرے اور اس کے درمیان رشتہ ایسا ہے کہ میں مجبور محض ہوں اور وہ قادر مطلق ہے. جب مجبور محض قادر مطلق کے ہاتھ میں اپنی باغیں تھما دے تو اس کے بعد پھر وہ کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے, بلکہ وہ اس ڈور کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جب وہ بندھا ہوا ہے تو پھر خالق اس کو کہیں بھی نہ گرنے دیتا ہے اور نہ کسی اور کے حوالے کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی خوبصورت. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.